وہ کہتے ہیں نبوت کے پھول کا اگر ذکر نہیں کرتے خطبے میں تقریروں میں تو یہ خطابت کہاں کی خطابت ہے؟ بدبخت ہے وہ انسان اللہ کی قسم جو 40-50 سال خطابت کر کے دنیا سے چلا جائے اور اس کی زبان پر ایک بار بھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا حیدر مرتضیٰ حسنین کریمین کا ذکر مبارک نہ آئے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ اور اگلی گل میرے منہ اکثر نکلتا ہے امام حسین علیہ السلام کی نکلتا ہے؟ امام علیہ السلام کئیوں میں بڑی تکلیف ہوندی وہ امام کہتا سی اور میں نے کہا امام ذہبی جیسے محدث نے سیر اعلام النبلاء میں بات یہاں سے شروع کی ان کی کہ هو الامام الشریف الکامل، هو الامام الشریف الکامل ست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانتہ، کہ وہ صرف امام ہی نہیں تھے، امام کامل تھے۔ ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر پھول غلا کو اس کی ایک پنگڑی گر جائے تو میں اس کو پھر پھول نہیں کہتا، وہ ناقص ہے۔ اور علامہ اقبال کی اس بات کے میں تناظر میں کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے جس کو اپنا پھول قرار دیا، ہما ریحانتا یا من الدنیا کانا یشمہما و یزمہما، اگر علامہ اقبال ایک پتی جھڑ جائے تو کہتے ہیں یہ پھول نہیں۔ اور نبوت کی زبان اگر حسن و حسین میں انسانی اعلیٰ خوبیوں کی ایک پتی بھی کم ہوتی انہیں نبوت کے کبھی پھول قرار نہ دیتے۔ ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزان دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں۔ اور نبوت کے پھول کی بات یاد آئی تو ایک اور بات بھی کہہ دوں، اجازت ہے؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا، یہ بلبل ہے نا اسلام کے چمنستان کی علماء صلحاء مبلغین خطباء، وہ کہتے ہیں نبوت کے پھول کا اگر ذکر نہیں کرتے خطبے میں تقریروں میں تو یہ خطابت کہاں کی خطابت ہے؟ بدبخت ہے وہ انسان اللہ کی قسم جو 40-50 سال خطابت کر کے دنیا سے چلا جائے اور اس کی زبان پر ایک بار بھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا حیدر مرتضیٰ حسنین کریمین کا ذکر مبارک نہ آئے۔ ہونا یہ وہ کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو۔ آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا حسین وانا من حسین، ایک وقت آئے گا تم نے مجھے دیکھنا ہے میرے حسین کو دیکھ لینا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلِيَّ الْحَوْض، میرا حسین میں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، میرا حسین اور قرآن یہ کٹھے رہیں گے، اتنا کٹھے رہیں گے کہ جب تک یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر میں نہیں آ جاتے۔ اپنے ایمان کی بات کرنے لگا ہوں، اپنے ایمان کی بات، وہ یہ بات کرنے لگا ہوں، مدینہ تھا قرآن اور حسین کٹھے تھے، مکے میں پہنچے قرآن اور حسین کٹھے، عراق کا سفر شروع کیا قرآن اور حسین کٹھے، کربلا میں پہنچ گئے امام حسین مثل قرآن ہے اور قرآن کٹھے کربلا میں کھڑے ہیں۔ اللہ کی قسم جدھر امام حسین کھڑے تھے قرآن ادھر کھڑا تھا، قرآن ادھر تھا جہاں امام حسین تھے۔ مجھے یہاں پر بطل حریت اہل حدیثوں کے قائد، پہلی اسمبلی کے ممبر، آل پنجاب مسلم لیگ، جب آل پنجاب ہوتا تھا اس کے صدر مسلم لیگ کے تحریک پاکستان کے بانیان میں سے ایک نام حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیث تھے۔ ان کی کتاب کا نام سنا کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، انہوں نے کربلا پہ کتاب لکھی ہے اور اس کا ٹائٹل پتہ کیا ہے؟ میں سناؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کا ٹائٹل ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اسوہ نبوی تو سنا ہے، اور یہ کتاب اس کا عنوان اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ میں نواب صدیق الحسن خان کی بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا عطرت مصطفیٰ کون ہے، ان کی کتاب کا ٹائٹل بھی سنو، ٹائٹل سنیں گے تو اگلے سال تک آپ کو اس کی لذت یاد رہے گی۔ اس کا ٹائٹل ہے تشریف البشر۔ میروی صاحب، حضرت سید صاحب بیٹھے رہے، بٹ صاحب بیٹھے رہے، اس کا ٹائٹل پتہ کیا ہے؟ تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر۔ سبحان اللہ۔
سے ہمیں مل باری فرد علامہ اکبر صاحب وہ 12 اماموں کا ذکر کہتے ہیں، امام 12 اماموں کا ذکر کرنے سے بشر کی عزت و شرم میں اور اضافہ ہوتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کے صفحہ 7 پہ لکھتے ہیں عطرت مصطفیٰ، عطرت مصطفیٰ حیدر مرتضیٰ، عطرت مصطفیٰ فاطمہ الزہرا، عطرت مصطفیٰ امام حسن مجتبی، عطرت مصطفیٰ امام حسین شہید کربلا، اور آگے ان کی جو اولاد ہے یہ عطرت مصطفیٰ ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں اب اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ کبھی سناؤں گا۔ میں پھر آخر میں حضرت علامہ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اتحاد امت کے لیے اور پیغام پاکستان کے لیے ان دونوں شخصیات کی بڑی محنت ہے۔ ہم نے اس دستاویز کے جو قومی بیانیہ ہے اس میں الحمدللہ ہم سب نے سائن کیے، اور اس کے بانیان میں اس کے جو بنیادیں رکھنے والے، اس کے جو بنیادی جو وہ اس کا سارا ڈرافٹ تھا وہ بنانے والے یہ دونوں بزرگ تھے، اور الحمدللہ ہم نے وہاں مل کر ایک ضابطہ اخلاق بھی جاری کیا، اور الحمدللہ اس پہ کام ہم نے اس انداز سے کر دیا کہ لا نکفر واحدا من اہل القبلہ، جو بھی قبلے کو، جو بھی بیت اللہ کو اپنی نماز قبلہ سمجھتا ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔